أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. سورۃ النساء آیت نمبر 49 اور 50. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیات میں یہودیوں کی کچھ خصلتوں کا، ان کی بری عادتوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ ان کے پاس آسمانی کتابوں کے ہوتے ہوئے بھی آخری آسمانی کتاب پر وہ ایمان نہیں لاتے. ان کی کتابوں میں آخری نبی کا تذکرہ ہونے کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر نازل کردہ کتاب کا، اس پر ایمان لانے کا انکار کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیوں آخر آسمانی کتاب کو قبول کرنے اور جس پر وہ کتاب نازل کی گئی تھی اس نبی کو ماننے کے باوجود پھر دوسری آسمانی کتاب یا آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ کتاب بھی اللہ نے نازل فرمائی. اس نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے. جب بات اللہ پر ایمان لانے کی ہے، آسمانی کتاب پر ایمان لانے کی ہے، نبی پر ایمان لانے کی ہے، تو وہی چیزیں یہاں پر بھی ہیں. پھر یہاں ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ تھی، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بھی ہمارے درمیان سے ہوں گے. لیکن آخری نبی عربوں میں سے ہو گئے تو ان کو یہ تکلیف ہو گئی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ عربوں میں سے نبی آئے، وہ چاہتے تھے کہ جیسے اس سے پہلے کے انبیاء ہم میں سے آئے، ایسے ہی آخری نبی بھی ہم میں سے آئے، ہماری قوم میں سے، ہمارے علاقے سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی عربوں میں سے چنا تھا. اس کی وجہ یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی انبیاء میں سب سے افضل نبی ہے اور دنیا میں سب سے بہترین قوم عرب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ نے دنیا کی تمام قوموں کو دیکھا، ان کے دلوں کو دیکھا، تو اس میں سب سے اچھے دل والے، اچھے لوگ عرب تھے. پھر ان عربوں کے درمیان سب سے اچھے لوگ، اچھی قوم دیکھا تو اس میں قریش تھے، قبیلے کے اعتبار سے قریش. پھر قریش میں تمام افراد، تمام خاندانوں کو دیکھا تو ان تمام خاندانوں میں سب سے اچھا خاندان بنو ہاشم خاندان تھا. پھر بنو ہاشم کے گھرانوں میں دیکھا تو ان تمام گھرانوں میں عبد المطلب کا گھرانہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بہترین نبی کے مبعوث کرنے کے لیے دنیا کا سب سے بہترین گھرانہ، بہترین قبیلہ، بہترین علاقہ، بہترین قوم کا انتخاب فرمایا. اسی لیے اس قوم میں بہتری ہے. اور اللہ نے اس نبی پر ایمان لانے والوں کے بارے میں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو کیونکہ تمہارے نبی سب سے بہترین ہیں.
یہ بھی تکلیف یہودیوں کو رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتری یہاں فرمائی، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ اس بات کی وضاحت کر دی کہ بہتری کا مطلب یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک عرب عجم کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کے لیے عجمی پر یا کسی عجمی کے لیے عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، برتری کسی کو نہیں ہے۔ برتری قبیلے خاندان کی بنا پر نہیں ہوتی، زبان کی بنا پر نہیں ہوتی، برتری یہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایک اور وجہ جو نبی پر ایمان لانے سے ان کو روکنے کی تھی، جس پر ان کا نفس انہیں روک رہا تھا، وہ یہ تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کا تزکیہ کر رہے تھے، اپنے آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، اپنے آپ کو پاک باز بتاتے تھے۔ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، پاک کون ہے؟ اچھی فطرت والا، اچھی طبیعت والا، اچھی نیت والا، اچھے تقوی والا کون ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے، دلوں کا حال ہے۔ آپ اپنے آپ کے بارے میں یہ کہو کہ میں سب سے پاک باز ہوں، تو یہ تو مذاق ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے اپنی ہی بڑائی بیان کرنے لگو کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں، میں سب سے نیک ہوں، میں سب سے متقی ہوں، میں سب سے بڑا اللہ والی انسان ہوں۔ تو یہود کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنے آپ کے بارے میں یہ کہتے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتے بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں تزکیہ کس طرح سے کرتے تھے؟ وہ اپنے آپ کی پاکیزگی، اپنے آپ کی بڑائی، تعریف کیسے بیان کرتے تھے؟ اللہ نے دوسری جگہ پر اس کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے نحن ابناء اللہ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تم تو مخلوق ہو، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اللہ کے سب سے محبوب لوگ ہیں۔ اب یہاں عربوں کے مقابلے میں یا دیگر قوموں کے مقابلے میں اپنے آپ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ تم لوگ نہ اللہ کے بیٹے ہو نہ اللہ کے محبوب ہو، ہم اللہ سے زیادہ قریب ہیں۔ اور اسی طرح لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کہتے تھے کہ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں تو صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو یہودی اور نصرانی ہوں گے، دیگر جو قومیں ہیں ان کو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ یعنی یہودی ہونے کی بنا پر اور نصرانی ہونے کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ اب ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہونے والے۔ جیسے ہمارے پاس بھی غیر مسلمین کے درمیان میں جو قوموں کی تقسیم ہے کہ فنا قوم فنا سے پیدا ہوئی، فنا قوم فنا سے پیدا ہوئی، ان کا یہ کام ہے، ان کا یہ کام ہے، جو الگ الگ طرح کی تقسیم بتائی جاتی ہے،
اور پھر اس ایک قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی قوم دنیا میں عزت دار، عزت والی، مالک بننے والی، حقدار رہنے والی، سب کے ذمہ دار رہنے والی قوم ہوگی، اور نتیجتاً دیکھا جاتا ہے کہ اس پر لوگ عمل بھی کر رہے ہیں۔ اسی فکر کے حساب سے لوگ اس ملک میں یعنی حکومت بھی چل رہی ہے کہ وہی فکر کے لوگ، اسی نہج کے لوگ ملک میں ذمہ دار بھی ہوں گے، ملک میں بڑے عہدے پر فائز بھی ہوں گے، انہی کو عزت ملے گی، انہی کو مقام مرتبہ ملے گا، اور دوسری جو قومیں ہیں وہ کمتر رہے گی، وہ ہمارے ماتحت رہے گی، غلاموں کی طرح زندگی گزارے گی۔ تو ساری دنیا کے اندر یہ فکر یہودیوں کی ہے کہ ساری دنیا یہ کمتر ہے، ہمارا جو مقام ہے دنیا کے اندر وہ سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باپ بیٹے کی طرح ہے، ہم باپ بیٹے کی طرح ہیں۔ اللہ، یہ دنیا کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے، لہذا باپ کے بعد باپ کی ملکیت کا مالک کون ہوتا ہے؟ وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹے ہوتے ہیں۔ باپ کی ملکیت میں وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹے ہوتے ہیں، لہذا ہم اس کے بیٹے ہیں، تو پھر ہم یہ ساری کائنات کے مالک ہیں، ہم جہاں چاہیں اپنی مرضی سے لے، جو چاہیں لے لیں، کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ میں آخرت میں مرنے کے بعد بھی جنت ہمارے ہی لیے ہیں، کیونکہ وہ اللہ نے بنائی ہے اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا جنت اگر ہم کو نہ ملے تو کس کو ملے؟ اور اگر کبھی ہم نے گناہ بھی کیا، یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی ہم نے گناہ بھی کیا، غلطی بھی کیا، تو جیسے ایک باپ بیٹے سے تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوتا ہے اور کوئی سزا دے دیتا ہے، مگر بیٹا ہے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے پھر محبت کرنے لگتا ہے، ایسے ہی اگر مرنے کے بعد ہمیں کوئی سزا بھی ملے تو ایسی صورت میں ہم زیادہ دنوں تک جہنم میں نہیں رہنے والے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، وہ کہتے ہیں اگر کسی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے ہم جہنم میں بھی چلے گئے تو صرف چند دن وہاں رہیں گے، زیادہ دن ہم نہیں رہیں گے، تم لوگ جاؤ گے تو وہیں رہ جاؤ گے۔ ہم اگر چلے بھی گئے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جیسے ایک باپ ناراض ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر سیدھا ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے بس، پھر وہاں سے نکل جائیں گے۔ اس اعتبار سے وہ دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم پاکیزہ قوم ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کا تزکیہ کرتے، اپنی تعریف کرتے، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پاک باز بناتا ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ لوگ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فتیلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فتیلہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی میں بیچ میں سے ایسا چیرا ہوا ایک ایسے لکیر نظر آتی ہے، وہاں دیکھیں گے تو وہاں ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے۔ اگر کھجور کی گٹھلی ہم لیں اور وہ درمیان سے جو جہاں سے کٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس جگہ پر ہم دیکھیں تو وہاں درمیان میں ایک چھوٹا سا دھاگا رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو جب وہ دھاگے کو نکالیں تو وہ دھاگا اس کو کہتے ہیں فتیلہ، فتیل۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اب مثال کہاں سے کہاں دی گئی ہے؟ کھجوروں کا تو رواج وہاں پر موجود ہے، اور لوگوں کے درمیان میں تو اس چیز کا تصور ہے ہی کہ کھجوروں میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، گٹھلی کیسے ہوتی ہے، گٹھلی کے نام، گٹھلی کے اوپر جو پردہ رکھا ہوا ہوتا ہے اس کا نام، وہ جو دھاگا رہتا ہے اس کا نام، وہ لوگ تو جانتے ہی تھے عرب لوگ
تو اللہ نے کہا یہ کتنی معمولی چیز ہے، وہ کھجور کے اندر وہ گٹھلی، پھر گٹھلی کے اندر وہ دھاگا، کتنا معمولی ہے، اتنا معمولی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا وہاں پر، جو جتنا جیسی برائی کرے گا اس کے حساب سے، جیسے برائی کرے گا اس کے حساب سے اس کو سزا دی جائے گی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ان لوگوں کو، کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ بولتے ہیں، کیسے کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بیٹے ہیں، اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بیٹے ہیں، اللہ کے ہم محبوب ہیں، اللہ ہم کو جہنم میں داخل کر بھی دیا تو چند دنوں کے لیے داخل کرے گا، جنت انہی کے لیے ہے۔ یہ سب نظام کیا وہی لوگ بنا رہے ہیں؟ یہ نظام تو اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے نا، تو اللہ کو پتا ہے کون جنت میں داخل ہونے والا ہے، کون جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ پھر یہ اپنی طرف سے جو باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے بارے میں۔ کائنات اللہ کی، نظام اللہ کا، تو کیا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کیا یہ لوگ طے کریں گے؟ اللہ کو نظام کیسے چلانا ہے، جنت کس کے لیے رکھنا ہے، جہنم کس کے لیے رکھنا ہے، کیا یہ لوگ طے کریں گے؟ اور یہ لوگ جو نسبت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا مطلب ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم جنتی ہیں، یہاں تک کہ وہ انبیاء سے بھی نسبتوں کا ذکر کرتے تھے کہ یہ عرب میں تو ایک نبی آئے، عرب میں ایک نبی آئے، ہمارے پاس بہت نبی آئے، تو افضل تم ہوئے کہ ہم ہوئے؟ آخری نبی سے پہلے جو انبیاء تھے وہ سب ہمارے پاس تھے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس، ابراہیم علیہ السلام ہمارے پاس، یوسف علیہ السلام ہمارے پاس، یعقوب علیہ السلام ہمارے پاس، یہ سارے انبیاء تو ہمارے پاس تھے، اور تمہارے پاس ایک ہی نبی آئے، لہذا اس اعتبار سے بھی افضل ہم ہیں، ہم کو ایسے لوگوں کی صحبت ملی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ان کو دیکھو یہ کیسے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، کیا اس طرح سے انبیاء کی نسبت ہو جانا، ان کے علاقے میں انبیاء کا زیادہ مبعوث ہونا، کیا ان کے جنت کے لیے کافی ہے؟ جنت تو اس وقت ہے جب ایمان لائیں، جنت تو اس وقت اس شرط پر ملے گی کہ وہ ایمان قبول کریں، نبیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ انہوں نے تو نبیوں کو مارا ہے، نبیوں کو قتل کیا ہوا ہے، اور پھر نبیوں کی نسبت سے اپنے آپ کو اچھا بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ اپنے آپ کو پاک باز بتا کر اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ کے پاس پاک باز کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس پاک باز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو دل سے اللہ کو چاہتا ہو، دل سے اللہ سے ڈرتا ہو، دل سے عبادت کرتا ہو، دل سے اس پر اللہ پر یقین ہو، تو وہی انسان پاک باز انسان ہے اللہ کے سامنے۔ لہذا اپنے منہ اپنی تعریف کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے درمیان میں بھی بعض لوگ اپنے منہ اپنی تعریف کرتے ہیں، اپنے آپ کی بڑائی، اپنا تزکیہ، میں بہت متقی انسان ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، میں بہت پاک باز ہوں، یا پھر سامنے بیٹھے کسی آدمی کے بارے میں کہتے ہیں بہت پاک باز انسان ہے، یہ بہت متقی انسان ہے، بہت اللہ ولی لوگ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی آدمی کی تعریف میں ایسے پاک باز بیان کرنے سے منع کیا ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ ان نحثی علی وجوہ المداحین التراب، جو لوگ
ہمارے سامنے ہماری تعریف کرتے ہیں، ان کے منہ پر مٹی مار دوں۔ یہ ہمارے سامنے ہمارے منہ پر ہماری تعریف کیے جا رہے ہیں۔ تو کسی کے سامنے کسی کی تعریف کرنا، ہو سکتا ہے اس میں مقاصد الگ الگ ہوں، اس لیے کہ بعض مرتبہ لوگ منہ پہ جو تعریف کرتے ہیں اس میں زیادہ تر چاپلوسی اور دنیاوی مفاد بھی ہوتا ہے ان کا اپنا، اور جن کی تعریف کی جا رہی ہے یہ ان کے لیے بھی عیب کی بات ہے، ان کے لیے بھی عیب کی بات ہے، انہیں شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر وہ انسان حقیقت میں متقی پرہیزگار ہے تو وہ منہ پر تعریف کرنے سے شرمندہ ہو جائے گا، اور کوئی اگر متقی پرہیزگار نہیں ہے وہ ویسے ہی تعریفیں کروانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں سے کہے گا ذرا تعریف کرو ہماری، میں آپ کے بارے میں بولتا ہوں، آپ میرے بارے میں بولیے۔ دونوں ایک دوسرے کی بڑائی کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا پرچار کرتے ہیں، تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو جھوٹی تعریفیں کرنا یا خواہ مخواہ لوگوں کے سامنے اپنی بڑائیاں بیان کرتے رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ عادت بھی یہودیوں کی عادت ہے، یہ عادت بھی یہودیوں کی عادت ہے، دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائیاں بیان کرتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، پاکیزہ کون ہے، نیک کون ہے، اچھا کون ہے، متقی کون ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے، لہذا اللہ پر جھوٹ مت بولو۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جانتا ہے کون پاکیزہ ہے کون اچھا ہے، پاکیزہ کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور یہ صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی یہ عمل گناہ ہے، اس طرح سے اپنے منہ تعریف کرنا، اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنا تزکیہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ گناہ کا کام ہے۔ تو آدمی کو خواہ مخواہ تعریف کا شوقین بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ایک مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری القرآن ہے، مجاہد ہے، مالدار ہے، ایسے افراد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک مالدار آدمی اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تو تیری راہ میں خرچ کیا، صدقہ کیا، زکوٰۃ دیا، لوگوں کی مدد کیا۔ تو کہا یہ سب تو نے دنیا میں تعریف کے لیے کیا تھا، یہ سب دنیا میں تو نے تعریف کے لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، سیٹھ صاحب کہیں، بڑے دل والے کہیں، یہ ساری باتیں تمہیں کہہ دی گئی۔ دنیا میں سب آپ کو سیٹھ صاحب بولتے تھے، سب سخی بولتے تھے، سب بڑے مخلص انسان بولتے تھے، فنا فنا بولتے تھے۔ لوگوں کے درمیان آپ چاہتے تھے کہ میں پیسہ صرف کروں تاکہ لوگ میری ایسی تعریف کرتے رہیں، اس کا بدلہ تم نے لوگوں کی تعریف میں چاہا تھا، میں نے تمہیں لوگوں کی تعریف کے حساب سے بدلہ دے دیا، وہ بدلہ تمہارا ختم ہو گیا، اب یہاں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جب قاری القرآن آئے گا، اللہ پوچھے گا میں نے تم کو وہ علم دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے سیکھا، میں نے سکھایا، میں نے پڑھا، میں نے پڑھایا۔ تو اللہ فرمائے گا یہ سب تو نے دنیا کے لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں تمہاری تعریف ہو، دنیا میں شہرت ہو تمہاری، لوگ تمہاری واہواہی کرنے لگیں، تمہارے علم کی، تمہارے قرات کی، تمہارے قرآن کی، تمہارے پڑھنے اور پڑھانے کی تعریف کرتے رہیں، اور وہ تعریف تمہاری ہو گئی۔ تمہاری چاہت وہ تھی، تمہاری چاہت علم دین سیکھنا، سکھانا، قرآن پڑھنا، پڑھانا، وہ نہیں، تمہاری چاہت تھی تعریف ہونا، لہذا وہ تمہاری تعریف ہو گئی، اب یہاں اس کا تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ملے گا، بدلہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا کے اندر نیک کام کر کے تعریف بھی کروانا چاہتا ہو، نیک کام کے پیچھے تعریف مقصد ہو، اپنی بڑائیاں بیان کروانا چاہتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا نیک کام بھی ضائع ہو جائے گا، نیک کام کر کے بھی اس کا نیک کام ضائع۔ اور اگر کوئی نیک کام کرتا نہیں ہے اور خامخواہ تعریف کرواتا ہے،
نہ کر کے کرواتا کہ بولو میں نے ایسا کیا ہے، بولو میں نے ویسا کیا ہے، کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے، نہ کر کے تعریف کروا رہا ہو تو وہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے۔ تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہاں پر مذمت فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خیر کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے درمیان میں تعریف اور شہرت اور اس طرح سے اپنے آپ کی بڑائیاں بیان کرنے، ایسی برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔